اسلامی ہجری سال کا 8واں مہینہ شعبان جاری ہے۔ شعبان سے پہلے رجب میں جب شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے لیے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور اس شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے معمولات مبارکہ تقریباً تبدیل ہو جاتے ہیں، عبادت پہلے کی نسبت زیادہ فرماتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں روز ہی حضور علیہ السلام کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں چونکہ بندہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی سنت مبارکہ سے امت کو یہ طریقہ بتلایا کہ اعمال پہلے سے بندہ زیادہ کرے۔ مثال دیتا ہوں، پہلے اگر 1 سپارہ پڑھنے کا معمول ہے تو 2 کر دے، نفل کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا تو پڑھنے شروع کر دے، ذکر تھوڑا کرتا ہے تو اس سے تھوڑا زیادہ کر لے، یعنی نسبتاً اعمال میں زیادتی ہو، کثرت ہو، پہلے کی نسبت زیادہ ہو۔ اور خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان، ہمارے ہاں عام زبان میں لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا آسان سا مطلب ہے بری ہونے کی رات، یعنی گویا کہ کیونکہ ایک حدیث شریف کا مضمون بھی یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو لسٹ مل جاتی ہے، فہرست مل جاتی ہے 1 سال میں جن جن لوگوں نے مرنا ہے اور جن جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے اور کتنا رزق کس کو دیا جائے گا، یہ فہرست اس 15 شعبان کی رات کو اللہ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ فہرست فرشتوں کو ملتی ہے، اللہ کے ہاں تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس کا رزق کتنا ہے، کوئی کب مرے گا، کوئی کب دنیا میں آئے گا۔ یہ تو انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 4 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو پھر فرشتے جو اللہ نے ماں کے رحم پہ مقرر فرمائے اس بندے کی حفاظت کے لیے، اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اب اس حالت میں یہ بندہ پہنچ گیا ہے، اب یہ لکھنا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، اور یہ لکھنا ہے کہ یہ سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بندہ بھی ماں کے پیٹ میں بننے کے مراحل میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈپٹی والے فرشتوں کو جو فہرست ملتی ہے وہ 15 شعبان کو ملتی ہے کہ ایسا سال میں جن لوگوں نے مرنا ہے، اتنا اتنا لوگوں کا رزق ہوگا، اور یہ معاملات فلاں بندے کے ہوں گے، فلاں نے دنیا میں آنا ہے، لکھا پہلے سے ہوا ہے، لیکن ڈپٹی والے فرشتوں کو وہ لسٹ مل جاتی ہے، انہیں پورے سال کی ڈپٹی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد بھی فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں نے اپنی زبان میں اس کا نام شب برات رکھا۔ شب برات کا مطلب یہی ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ سے معافی مانگ لے، نیک اعمال کر لے، تو یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں ہر سال عرض کرتا ہوں 3 باتیں ہیں۔ 3 ایک بات یہ ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں توفیق کے مطابق عبادت کی جائے۔ ایک روایت پوری حدیثوں میں ایک روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ ملتا ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ روزے کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، اور رات کو عبادت کی جائے
تقریباً 10 روایتیں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے منقول ہے، جس میں یہ ثابت ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے۔ اور تیسری بات، وہ صرف ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، ایک دفعہ صرف کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ لیکن یہ تینوں باتیں اپنے اپنے درجے میں ہیں۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں، لوگ ہر معاملے میں زیادتی کرتے ہیں۔ شب برات جس کو لوگ کہتے ہیں، 15 شعبان کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی 2 طبقے غلطی پر ہیں۔ ایک طبقہ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ عید بنائی ہوئی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور چراغاں کیا ہوا ہے، کٹ کیا ہوا ہے، یہ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی یہ جاگنے کی رات ہے۔ تو جاگنا تو ہے، جگانا تو نہیں ہے نا کہ سارے گاؤں کو پریشانی میں ڈال دو۔ لوڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو خدا کے بندو عبادت ذاتی ہے، یہ اپنی ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے۔ لائٹیں لگا کے لوگوں کو نہیں بتانا، لوڈ سپیکر کھول کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ وہ یہ ذاتی کرتے ہیں کہ وہ پورا ایک جلوس بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ غلطی کرتا ہے، اور آج کل چونکہ یہ موبائلوں کا زمانہ ہے، ہمارا سارا دین ایمان موبائلوں پہ چلا گیا ہے۔ مسئلہ آپ تو خیر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں نا جی، دعا کرو سادی رہو سادے۔ جو پڑھ لکھ گئے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہتے ہیں میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے، مسئلہ آ گیا۔ گوگل تیرا باپ لگتا ہے؟ تو خدا کے بندے، بندہ مسئلہ عالم سے پوچھتا ہے، گوگل سے نہیں پوچھتا۔ موبائلوں سے بندہ مسئلے نہیں پوچھتا، موبائلوں سے بندہ مسئلے نہیں پوچھتا، علماء سے پوچھتا ہے۔ لیکن بھارت دنیا پڑھ لکھ گئی ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے، تو ہم چونکہ اس پہ دیکھتے رہتے ہیں، بعض نیک لوگ ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں دیکھتے، بیان سنتے رہتے ہیں، بیان کیا پتہ کون کر رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا، اور ہم بھی جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا کہ جب کتاب پڑھاتے ہیں تو پہلے ہم یہ بتاتے ہیں یہ کتاب کس نے لکھی ہے، وہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے اس میں لکھا کیا ہے۔ بندے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا بات ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تحقیق ضروری ہے کہ مسئلہ بیان کرنے والا بندہ کون ہے، خدا نہ خواستہ کہیں گمراہ نہ کر دے۔ میں عموماً آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں کو، میں ادھر ادھر جاتا ہوں، بعض لوگوں کو پھر میری بات پسند بھی نہیں آتی، کہتے ہیں جی یہ علماء کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے۔ میں علماء کے بارے میں نہیں کرتا، میں بھیڑیوں کے بارے میں کرتا ہوں۔ بعض لوگ میرے جیسے رنگ میں ہوتے ہیں، اندر سے پورے شیطان ہوتے ہیں۔ دیکھنے پہ بندہ سمجھتا ہے بڑا بزرگ ہے اور ہوتا شیطان ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو مثالیں دی، نبی علیہ السلام کے قتل کا جب کافروں نے منصوبہ بنایا، اور وہ شیخ نجدی جس نے آ کے ان کو مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دو، پگڑی باندھی ہوئی، ہاتھ میں عصا لاٹھی پکڑی ہوئی اور سفید لباس پہنا ہوا، بندہ دیکھتا ہے اس سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں، اتنا بڑا بزرگ ہے۔ اسی لیے تو سجنبی کو ان سرداروں نے اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، اور وہ ظالم اس شکل میں آیا لیکن حقیقت میں شیطان تھا۔ اس لیے کبھی ظاہری شکل اور ہوتی ہے، اندر کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کبھی ظاہری شکل اور ہوتی ہے، اندر کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے کہ بات کرنے والا بھی انسان کا بچہ ہے یا کسی اور نسل سے ہے، تب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات ٹھیک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو آج کل کیونکہ لوگ موبائلوں پہ دیکھتے ہیں اور کثرت سے لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر کسی کو نہیں ملتی تو آئے نا جی، میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا نا۔ چند سال پہلے ایک عالم میرے پاس آئے، آپ ہر سال بیان کرتے ہیں کوئی حدیث ہے، میں نے کہا میں تو خوش ہوں، تو اللہ کرے کوئی پوچھے، اسے پتہ تو لگے کہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہم توبہ کریں گے، اگر ہیں تو وہ مان لیں۔ 10 میں نے کہا صحابہ کرام نے اس رات کی عبادت کے بارے میں روایت کی ہے، 10 صحابہ کرام نے اس رات کی عبادت کے بارے میں روایت کی ہے، ایک حدیث دن کے روزے کی ملتی ہے۔ اس لیے اگر رات کو اللہ توفیق دے، 15 شعبان کی رات کو اگر اللہ توفیق دے تو بندہ بھائی کوئی نہ کوئی عبادت کرے۔ اب 2-3 باتیں اس میں ضروری ہیں۔ ایک بات یہ میں نے کہا نا 15 شعبان کی رات اور حدیث شریف میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس 15 شعبان کی رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت آسمانی دنیا پہ آ جاتی ہے، اور سورج طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔
پتہ چلا رات کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، مغرب جب ہوتی ہے نا جی رات شروع ہو گئی ہے، اور صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج نکل آتا ہے پھر رات ختم ہوتی ہے، اس پورے حصے میں جتنی دیر اللہ کسی کو توفیق دے کچھ نہ کچھ عبادت کر لے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر پوری رات ایک بندہ کہتا ہے میں جاگتا ہوں تو بہت بڑی بات ہے، ساری زندگی ہم نے سو کر ہی تو گزار دی ہے، روز ہی سوتے ہیں روز ہی سوتے ہیں، اگر ایک رات اللہ کے لیے کوئی جاگے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں پہلے عرض کر رہا ہوں یہ فرض نہیں، ضروری نہیں، یہ اپنے شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ثابت ہے حدیثوں سے رات کو عبادت کرنا اس کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ، خاص رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب عرب میں، اور وہ بکریاں رکھتے تھے۔ یہ بکریاں یا جانور ہماری طرح نہیں دو چار نہیں رکھتے تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک بندے کے جانور ہوتے تھے۔ سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بڑا قبیلہ اور ہر بندے نے اتنی زیادہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں بندہ گن بھی نہیں سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا تشریف لانا اللہ کی شان کے مطابق، اس کا مطلب علماء نے بیان کہ اللہ کی خاص رحمت آسمان دنیا پہ، یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں حال میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو گناہ معاف کر دوں، حال میں مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اسے میں رزق عطا کروں، حال میں مبتلا فاعافہ، ہے کوئی پریشان آدمی کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، اس کی پریشانی دور کر دوں۔ فرمایا ساری رات اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یار، مغرب کے بعد میں نے کہا سورج غروب ہو گیا، کوئی بھی نہیں سوتا نا جی، ہر بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ جاتے ہیں۔ چلو رات کو اگر نہیں توفیق ہوئی نماز کے لیے تو اٹھنا ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر تو نہیں ہے، نماز کے لیے تو اٹھنا ہے۔ اس وقت میں بھی اگر یہ نیت کر لے کہ یہ وہی رات ہے 15 شعبان کی اور اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے جن کے اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، امید ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ ایک عجیب بات ہے نا جی، رحمت اللہ کی ہے نا، عام لوگوں کی تو نہیں ہے نا۔ میں نے آپ کو ایک دن بتائی نا، ایک روایت سنائی، ایک دیہاتی آیا نا، اس زمانے کے دیہاتی بالکل سیدھے سادے ہوتے تھے، سادے لوگ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمارا دل کرتا تھا کہ کوئی دیہاتی بندہ آئے، وہ نبی علیہ السلام سے سوال کرے اور ہمیں مسئلہ معلوم ہو جائے۔ صحابہ کرام ادب والے تھے نا جی، نبی علیہ السلام سے بار بار پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، بڑے ادب والے تھے۔ سو دیہاتی تو سیدھے سادے ہوتے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں آیا ہوں استاد جی، مجھے نقد حاضر موجود چاہیے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، سیدھا آ کے مسئلہ پوچھ لیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول مجھے پتہ چلا ہے مرنے کے بعد حساب کتاب بھی دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مرنے کے بعد حساب کتاب تو ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا حساب کون لے گا؟ دیہاتی بندہ تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول حساب کون لے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حساب اللہ لے گا، حساب اللہ لے گا۔ فوراً مڑا نا جی، سیدھا مڑا اور کہنے لگا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ حساب لے گا تو کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ تو بڑے کرم والے نا، جو اس کی رحمت بڑی ہے نا۔ ایک حصہ پوری دنیا پہ نازل کیا، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ ایک حصہ، صرف ایک حصہ دنیا پہ نازل کیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس ایک حصے کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، اٹھا لیتا ہے۔ اتنی رحمت جانوروں کے اندر بھی آ گئی ہے، ایک حصہ پوری دنیا پہ تقسیم ہوا اللہ کی رحمت کا، تو اتنی رحمت ہے مخلوقات کے اندر، اور 99 حصے اللہ قیامت کے دن اس امت کو عطا فرمائیں گے۔
بہت کریم ہے جی، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صرف کوئی رحمت کے نیچے تو آئے نا، رحمت کے سائے میں تو آئے۔ ایک بندہ آتا ہی نہیں، دیکھو نا دھوپ ہے اور ایک جگہ سایہ ہے تو سائے میں جانا تو پڑے گا نا، تب دھوپ سے بچے گا۔ اب بندہ سائے میں جاتا ہی نہیں، دھوپ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے جی بڑی دھوپ ہے، تو تیری غلطی ہے نا، اس سائے میں چلا جانا۔ اب بندہ اللہ کی رحمت میں جائے تو صحیح نا، اس نے اپنی رحمت میں نہ دیا تو پھر گلا کرے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، دو بندوں کو اللہ اپنے سامنے پیش کریں گے، دو بندوں کو اللہ اپنے سامنے پیش کریں گے اور اللہ فرمائیں گے چلو بھائی چلو، ان دونوں نے سیدھا کام تو کیا کوئی نہیں، ان دونوں کو پکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو، دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف اور ایک کھڑا رہے گا، ہلے گا بھی نہیں وہاں سے۔ ایک دوڑ پڑے گا اور دوسرا کھڑا رہے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بلاؤ جو دوڑ کے جا رہا ہے، وہ آئے گا تو اللہ پوچھیں گے کیوں خیر ہے، جہنم کوئی جانے کی جگہ ہے کہ میں نے کہا جہنم میں اس کو بھیجو اور تو دوڑ پڑا۔ اس نے کہا مولا دنیا میں تیرا حکم کوئی نہیں مانا، میں نے کہا ایک تو مان لوں نا آج آخرت میں، ایک تو مان لوں آج اللہ کا حکم ہے، دنیا میں تو کوئی نہیں مانا، اس لیے دوڑ پڑا تاکہ اللہ کا حکم مانوں۔ اللہ نے فرمایا چل تیری نیت ٹھیک تھی نا حکم ماننے کی۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اسے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہے ہلتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا جہنم میں جاؤ، تو ادھر کھڑا ہے، تو جاتا کیوں نہیں؟ کہا مولا مجھے تیری رحمت سے اتنی امید تھی کہ جب ایک دفعہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو دوسری دفعہ کبھی بھی نہیں بھیجے گا، میں تیری رحمت پہ امید لگا کے یہاں کھڑا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو میری رحمت پہ امید کرتا ہے میں اسے مایوس نہیں کرتا، اسے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ مسلمانوں بہانے ڈھونڈتا ہے، یقین کرو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ رات بڑی ہے جی، سورج غروب ہوگا اور سورج طلوع ہوگا، درمیان میں رات ہی رات ہے۔ اس میں سارے وقت میں تو ہم نہیں سوتے نا جی، اب کھانا بھی کھاتے ہیں مغرب اور عشاء کے بعد جا کے سو جاتے ہیں، پھر صبح اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ کسی وقت جتنی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے بھائی کوشش لازمی کرنی ہے، اس سے معروم نہیں ہونا۔ یہ بہت بڑی رات ہے، اگلے سال کیا پتہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، آئندہ سال کون زندہ ہوگا کیا پتہ۔ اس رات کو فرشتوں کو جو لسٹ ملے اور اس میں میرا بھی نام لکھا ہوا ہو کہ ثالث نے بھی مر جانا ہے، پھر کیا پتہ اگلے سال کا معاملہ کیا ہو، کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے اس رات میں جو توفیق ہو بندہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تین میں نے جو آپ کو سنائی نا باتیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں، تین اعلان، یہ تینوں بڑے عجیب ہیں۔ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے اپنے گناہ معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشان آدمی کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ یہ تینوں آج کل کے دو، پہلا تو ہے ہی مسئلہ ہمیشہ، دوسرے بھی ہم نے دو بڑے مسئلے ہم بنائے ہوئے ہیں۔ مانگ لو میرا اللہ عطا کرتا ہے۔ بھائی اللہ سے مغفرت تو مانگنی ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں، وہ تو مانگنی ہے، لیکن وہ شان والا ہے نا، معاف کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ جب خود کہہ رہا ہے مانگو نا میں معاف کروں گا، اور گناہگار بندہ ہاتھ اٹھا لے میرے مولا میں تو گناہوں سے بھرا پڑا ہوں تو اپنا کرم کر دے، تو جب خود جو کہہ رہا ہے تو ضرور معاف کرے گا نا۔ رزق مانگنے والا کوئی ہے کہ میں اسے عطا کروں، اور میں روز اٹھ کے گلا کرتا ہوں مہنگائی ہے جی، حالات بڑے سخت ہیں جی، پریشانی ہے جی، مالی معاملات خراب ہیں، تو مانگ لینا میرے اللہ سے آسانی، مانگ لینا میرے اللہ سے آسانی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود کہے رزق مانگنے والا ہے کوئی مانگے جو میں اسے عطا کروں، اور بندہ کہے یا اللہ حلال نصیب فرما، تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ نہیں عطا فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہماری کمزوری ہے اور ہمارے گناہ ہیں جو رزق میں بے برکتی پیدا کرتے ہیں۔ میرا اللہ تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ خدا کے بندو، جس نے کافر کو آج تک محروم نہیں کیا وہ کلمہ پڑھنے والے کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ جو کافروں کو روز دیتا ہے وہ تجھے اور مجھے نہیں دے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کمزوری یہ ہے، غلطی یہ ہے، عقیدے میں خرابی یہ ہے کہ میں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ رزق میرا ہے، میں نے کمانا ہے، اور اللہ نے کہا ہے ہم تجھ سے رزق کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا عبادت کا مطالبہ ہے میرا تو اس سے، میں نے پیدا ہی تجھے اس لیے کیا کہ تو عبادت کر، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو رزق کما کے مجھے دے۔ اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ اسباب دنیا میں اللہ نے رکھے وہ ہم نے اختیار کرنے، لیکن یہ ایمان بناؤ کہ رزق اللہ کی طرف سے آئے گا،
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کا صبح روزانہ 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 ہر بندے کا صبح رزق نازل ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نظریے میں یہ بات آتی نہیں۔ میں کہتا ہوں میری گندم کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، پورے سال کی گندم پڑی ہوئی ہے، مہینے کا خرچہ میری جیب میں ہے، اور اللہ نہ کرے وہ سارے ضائع ہو جائے، آسمان سے نازل نہ ہو تو تیری جیب میں پڑے ہوئے پیسے کام نہیں کرتے۔ مسلمان یہ عقیدہ بنا کے روزانہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا، سچ فرمایا، روزانہ آتا ہے آسمانوں سے بندے کا رزق نازل ہوتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تمہیں عطا کرتے ہیں، یہ دنیا کے اسباب بنائے ہوئے ہیں، یہ اختیار کرنے ہیں۔ عقیدہ نہیں خراب کرنا کہ میں کماتا ہوں تو کھائیں گے، تو جب نہیں تھا تب بھی دنیا کھاتی تھی، تو چلا جائے گا پھر بھی دنیا کھائے گی، تجھے تو اللہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر استعمال ہو جائے اور تیرے ہاتھوں کا کمایا تیری اولاد کسی اور کے کام آ جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، تیرے لیے اس کو بھی اللہ صدقہ بنا دیں گے، صدقہ بنا دیں گے۔ وہ اتنا کریم ہے نا جو بندہ کماتا ہے۔ اب اولاد پر خرچ کرنا بندے پہ فرض ہے، بیوی پہ خرچ کرنا بندے پہ فرض ہے، یہ فرض خرچ کرتا ہے، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اعلان اللہ فرماتے ہیں، کوئی پریشان ہے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، اور ناراض ہونا، یار ہر بندہ ہی پریشان ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم نے دنیا کی پریشانیوں کو پریشانی سمجھا ہے، قبر اور آخرت کی پریشانی کو ہم نے پریشانی نہیں سمجھا۔ مصیبت یہ ہے، یہ نہیں میں جب بھی دعا کراؤں گا میں یہ کہوں گا، دعا کروں گی اولاد کا مسئلہ ہے، دعا کروں گی رزق کا مسئلہ ہے، دعا کروں گی گھر میں پریشانی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ ہیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے لیے دعا کرنی نہیں یا کرانی نہیں، یہ بھی کرنی ہے، کرانی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا میری قبر کا بھی مسئلہ ہے، میری موت کا بھی مسئلہ ہے، میرے حساب کتاب کا بھی مسئلہ ہے۔ خدا کے بندو، اگر روح آسانی سے نہ نکلی تو مریں گے کیسے؟ وہ کیا بنے گا؟ قبر میں معاملہ مشکل ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ جس طرح دنیا کی پریشانیاں ہیں، اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میری موت ایمان کی موت بن جائے، میری قبر آسان ہو جائے، میرا حساب کتاب آسان ہو جائے، یہ بھی بڑی پریشانی ہے، یہ بھی اللہ سے آسانی مانگنی ہے۔ اس لیے اللہ اعلان فرماتے ہیں رات کو، ہے کوئی مانگنے والا، چاہے جو مانگے، رزق مانگے، عافیت مانگے، جو مانگے، ہے کوئی مانگنے والا مغفرت مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ نہیں، روز اللہ دیتے ہیں، روزانہ اللہ دیتے ہیں، لیکن اس رات کو اللہ اعلان کر کے عطا فرماتے ہیں، آؤ یار آج میں دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو اللہ آواز دے اور یہ آگے سے کہے میں نہیں دیتا۔ اب جو مانگتا نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ میں نہیں دیتا۔ اب ادھر سے آواز آئے نا، حال میں مسترزقین فارزقہو، ادھر ہاتھ اٹھ کے میرے مولا میں محتاج ہوں، لیکن تیری ذات کا اپنے غیر کے خزانوں سے حلال کا رزق عطا فرما۔ ادھر سے اعلان مانگنے والا ہے تو یہ کہے میں مانگنے والا، یقین کرو اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہاتھ اٹھے میرے مولا، سب سے بڑا تو دنیا میں گناہگار ہوں، ساری مصیبتیں تو میری وجہ سے ہیں، تو میرے گناہ معاف کر دے، تیری بادشاہی میں کیا فرق آتا ہے؟ یقین کرو ادھر سے وہ کہے کوئی مانگتا ہے، یہ کہے اللہ میں مانگتا ہوں، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ایک عمل کہ اس رات کو 15 شعبان کی رات کو، میرا خیال ہے سوموار کو 15 شعبان بنے گی انشاءاللہ، سوموار کو، تو اتوار جب گزرے گا تو جو رات آئے گی نا جی اتوار اور سوموار کے درمیان، آپ تحقیق کر لینا، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ وہ 15 شعبان کی رات ہوگی، پھر سوموار کا دن 15 شعبان کا دن ہوگا، آج 12 ہے میرا خیال ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ آج 12 ہے تو پھر سوموار کے دن 15 ہے، یعنی روزے کی اگر اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے سوموار کے دن کا روزہ، اور اگر رات کی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو پہلے جو رات آئے گی اتوار کا دن گزرے گا، جو رات آئے گی اس میں ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ غروب سے لے کے طلوع تک ساری رات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت جو مرضی ہے کرو، کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے نفلوں کی جماعت شروع کر دیں، اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے یہ کیا جی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سارے کام اچھے ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ کوئی نفل پڑھتا ہے نفل پڑھے، کوئی تلاوت کرتا ہے تلاوت کرے، کوئی ذکر کرتا ہے ذکر کرے، دعائیں مانگتا ہے دعائیں مانگے۔ ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنی حالت ہوتی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے ذوق سے اپنے حالات کے مطابق عبادت کر، نفلوں کی توفیق ہے پڑھتا رہے، تلاوت کی توفیق ہے، اور دعا الدعاء مخ العبادہ، یہ تو ہر عبادت کا مغز ہے۔
دعا نہیں تو عبادت کا کیا مزہ ہے؟ اصل عبادت تو دعا ہے. دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں نا جی. دعا کا مطلب ہے مانگنا. مطلب یہ ہے کہ میں مانگنے والا ہوں، اللہ سے مانگنے والا ہے. تو اس میں کیا شرم ہے؟ دنیا سے مانگو تو شرم ہے، اللہ سے مانگو تو عزت ہے. دنیا سے مانگو دنیا ناراض ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ مانگنے پہ راضی ہوتا ہے. اس لیے عبادت جو مناسب سمجھے. مناسب کا مطلب یہ ہے کوئی نفل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کرے. کوئی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں ہے. لوگوں نے آج کل کوئی ڈھگوسلے نکالے ہوئے ہیں جی، اتنی رکعتیں پڑھے، فلاں سورت پڑھے، اتنی رکعتیں پڑھے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھے. کوئی شریعت میں ان چیزوں کا ثبوت نہیں. اگر ہوتا تو میں دیانتداری کے ساتھ آپ کو بتا دیتا کہ یہ چیز بھی حدیث میں اتنے درجے میں ثابت ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رات کی عبادت ثابت ہے، 10 صحابہ کرام سے منقول ہے. دن کا روزہ ثابت ہے، صرف ایک روایت میں ملتا ہے. میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی نفلوں کی ترتیب ہوتی کہ ایسے پڑھنے ہیں، پتہ نہیں کون سی سورت پڑھنی اور کون سی نہیں پڑھنی. ہمیں یہ چیز آج تک نہیں ملی. کسی کو ملے مجھے آ کے حوالہ بتا دینا، اس کا شکریہ ادا کروں گا. اپنی مرضی کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجتماعی خاص مخصوص عبادت نہیں ہے. جو مناسب سمجھے عبادت کرے. اور دن کا اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے. علماء کرام نے کہا اس روزے میں 3 عجیب مزے ہیں، 3 بڑی برکتیں ہیں. ایک، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں پہلی تاریخ سے لے کر، میں نے بتایا آج 12 ہے، پہلی تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک، 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. آخری 2-3 روزوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. شعبان کے آخری 2 دن یعنی 28، 29، 30 بن جائے تو 3 ہو جائیں گے. تو آخری جو 2-3 دن ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. کیوں؟ آگے پھر روزے شروع ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے. 1-2 دن کچھ نہ کچھ خوراک کر لے تاکہ بہت کمزوری نہ ہو جائے. اس لیے آخری دنوں میں نہیں، اول سے لے کے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں. اگر کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی جو شعبان کے دوسرے روزوں کو حاصل ہے. دوسرا، یہ ایام 20 میں سے. ایام 20 کا مطلب نبی علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے. 13، 14، 15 ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے. 13، 14، 15 ہر مہینے میں نبی علیہ السلام رکھتے تھے. اگر کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھے گا تو اسے ایام 20 کے روزہ جو سنت ہے وہ رکھنے کا بھی درجہ انشاءاللہ ملے گا. یہ 2 ہو گئے. اور تیسرا، شعبان کے 15 شعبان کے روزے کا اپنا جو ثبوت ہے، یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے. 3 فضیلتیں اس بندے کو ایک روزے میں اللہ عطا فرمائیں گے. توفیق کی بات ہے. بس جو بیمار نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو کوشش کرے، اس میں درجہ انشاءاللہ بڑا ہے. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے. نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو لیٹے، نبی علیہ السلام آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ہاتھ مارا، میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ تشریف نہیں رکھتے تھے. میرے خیال میں وہ بات آئی جو عورتوں کے دلوں میں آتی ہے کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا میں اٹھی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جنت البقیع کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. میں بھی پیچھے پیچھے گئی. میں نے دیکھا نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے. پھر نبی علیہ السلام نے قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی. نبی علیہ السلام نے قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی. بڑی عجیب بات ہے. ایک اس موقع پہ اور ایک جانے سے، دنیا میں جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایسے دعا فرمائی جنت البقیع والوں کے لیے جیسے الوداعی ملاقات بندہ کسی سے کرتا ہے، جیسے بندہ الوداعی ملاقات کرتا ہے. فرمایا میں واپس آ گئی اور میں نے دل میں کہا تو کیا سوچتی ہے اور اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں. فرمایا میں جلدی آئی، مجھے سانس چڑھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لائے، سمجھ گئے سانس چڑھا ہوا. فرمایا کیوں خدا کی بندی کیا بات ہے، تو کیا سمجھتی اللہ اور اللہ کے رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ یہ آج کی رات فضیلت کی رات تھی، اس لیے میں چلا گیا قبر والوں کے پاس، ان کے لیے جا کے میں نے دعا کی ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا کوئی بندہ اس کو
सुन्नत न समझे, फर्ज न समझे, वाजिब न समझे, लेकिन अगर इस वजह से चला जाए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी एक दफ़ा तशरीफ ले गए थे, इस रात में अगर कब्रिस्तान पे इस वजह से चला गया तो एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए थे, तो ये ज़रूर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में बात इंशाअल्लाह शुमार होगी। वैसे भी कब्रिस्तान पे जाया करो, मैं अमूमन ये बातें आज करता रहता हूँ, वैसे भी कब्रिस्तान पे जाया करो। नशई तो सारे जाते हैं, तुम भी जाया करो। वो तो दोपहर को सही अपनी हाजिरी लगवा के आते हैं, तुम जाया करो, उनके लिए कोई ना कोई इसाले सवाब किया करो, दुआ किया करो। कब्रिस्तान दुआ हर जगह से पहुंचे। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ से करोगे तो दुआ नहीं पहुंचेगी, पहुंचती है, खुदा के बंदो दुआ पहुंचती है, लेकिन हक भी तो कोई चीज है ना। माँ बाप अल्लाह न करे चले गए, जिनके मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, जो चले गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो है ना जी। अब अपनी माँ बाप के कदमों में जाना कौन सी बुरी बात है? अपने अजीज है ना, कलमे वाले हैं ना, अपने भाई है ना, बहने हैं, उनके कदमों में जाना कौन सी बुरी बात है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कब्रिस्तान पे जाया करो, कब्रिस्तान पे जाया करो। बंदे को अपनी मौत याद आती है, जाया करो। उनके लिए वैसे भी मामूल बनाओ। जुमे के दिन अल्लाह तौफीक दे तो जुमे के दिन जाने की फजीलत है, जुमे के दिन जाने की फजीलत है। कब्रिस्तान में जाया करो, कुछ ना कुछ पढ़ के उनको इसाले सवाब किया करो, उनके लिए दुआ किया करो। सिर्फ वहां जाके दुआ नहीं, दुआ यहाँ से भी पहुंचती है, इसाले सवाब यहाँ से भी उनको होता है, लेकिन कब्रिस्तान जाना ये एक मुस्तकिल हक है, ये एक मुस्तकिल हक है। मैंने तीन बातें मैंने 15 शाबान के हवाले से अर्ज की। 15 शाबान की रात को इबादत करना 10 सहाबा किराम की रिवायात से साबित है। इसलिए जो इबादत जितनी देर अल्लाह किसी को तौफीक अता फरमाए वो जरूर इबादत करे। 15 शाबान के दिन का रोजा रखना ये हदीस से साबित है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो रोजा रखे। और मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों नियतें कर लेगा तो बड़ा दर्जा इंशाअल्लाह मिलेगा। शाबान का रोजा, 15 शाबान का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, 3 फजीलतें एक रोजे में अल्लाह अता फरमाएंगे। नियत की बात है ना जी, जैसी नियत करेगा वैसा अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। और तीसरी बात मैंने की कब्रिस्तान पे, लेकिन मैंने अर्ज किया ना जी, तीनों की हैसियत है। अपनी मर्जी से दीन नहीं बनाना, दीन मर्जी से बनाओगे तो मसला खराब हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे तरीके पे चलेंगे तो तब जाके कामयाबी है। मैंने पहले भी एक दफा इस मौके पे अर्ज किया, सही रवायत बुखारी शरीफ में भी है, नबी अलैहिस्सलाम रात को तशरीफ लेके आए ना जी, बाहर मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए। तहज्जुद की नमाज लोग अपनी अपनी पढ़ रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे दिल में, जिस तरह हम पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज दिल में आहिस्ता। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आगे जाके देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ रहे थे, ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे, जिस तरह इमाम किरात करता है, ऊंची नमाज ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे, अपनी अकेले लेकिन ऊंची आवाज में। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ये फारिग होने के बाद दोनों हजरात नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हाजिर हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर मैं तेरे पास से गुजरा, तू नमाज पढ़ रहा था और दिल में पढ़ रहा था, क्यों? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जिसको मैंने सुनाना है वो आहिस्ता भी सुनता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, उमर तेरे पास से मैं गुजरा, तू ऊंची पढ़ रहा था, क्यों? अल्लाह के रसूल मैं सोए हुओं को जगा रहा था और मैं शैतान को भगा रहा था। कुरान सुन के शैतान भाग जाता है, मुझे पता नहीं है, बाज बैठ भी जाते हैं, रमजान आ रहा है ना, नाराज ना हो भी हो, पिछली सफर के बाद बैठे भी होने ने, सारे शैतान नसने वाले नहीं होने ने, कोई बहने वाले भी होने ने, माँ नहीं पता कौन बहने, मैं आखा है। पर मसला यही है, जो कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं होता, कम अज कम शैतान नहीं है तो शैतान का भाई जरूर है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं सोए हुओं को जगा रहा था, शैतान को भगा रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तू थोड़ा ऊंचा पढ़ा कर। हजरत उमर को कहा, उमर तू थोड़ा आहिस्ता पढ़ा कर। उलमाए किराम ने इसकी तशरीह में लिखा, दोनों तरफ बिल्कुल जायज है। तहज्जुद की अल्लाह मुझे भी आपको सबको तौफीक अता फरमाए। हम तो दिल में पढ़ते हैं ना जी, इस तरह पढ़ो ये भी जायज है। ऊंची आवाज से पढ़े बंदा जिस तरह इमाम किरात करता है तो ये भी जायज है, बशर्ते कि दूसरे को तकलीफ ना हो। मैंने अपने असातिज़ा किराम में से एक उस्ताद जी को देखा है, वो तहज्जुद मदरसे में जो के पढ़ते थे वो ऊंची आवाज से पढ़ते थे, जिस तरह इमाम किरात अपनी अकेले, लेकिन ऊंची आवाज से पढ़ते थे। आहिस्ता आवाज से पढ़ते तो आपने सबको देखा है। दोनों तरह जायज है, मना नहीं है।
لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تو تھوڑا اونچا پڑھا کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تو تھوڑا آہستہ پڑھا کر۔ علماء کرام نے کہا جائز تو دونوں طرح تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تم دونوں اپنی مرضی سے عمل کر رہے تھے، اب جو کرو گے میری مرضی سے کرو گے، اب تمہارا عمل سنت بن جائے گا۔ اس لیے اپنی مرضی نہیں چلانی، میرے نبی علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا ہے، یہ میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا آپ کے سامنے کہ 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ 15 شعبان اتوار کا دن گزرے گا تو رات انشاءاللہ 15 کی ہوگی، اور سوموار کا دن انشاءاللہ 15 شعبان کا دن ہوگا۔ دن کو روزہ توفیق ہے، جس کو اللہ صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، وہ رکھے۔ اس میں 3 فضیلتیں میں نے عرض کی اسے حاصل ہوگی۔ رات کو عبادت کرے جتنی دیر کر سکے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے مجبور ہے تو لیٹے لیٹے عبادت کر لے، میرا اللہ بڑا بادشاہ ہے، لیٹے لیٹے کر لے، اللہ اس پر بھی عطا فرمائیں گے۔ جتنی توفیق اللہ دے، جس عبادت کی اللہ توفیق دے، محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور قبروں پر تو مسلمانوں ویسے بھی جانا چاہیے، ضروری نہیں کہ 15 شعبان کوئی جائے۔ آج کسی کی قبر ہے، کل میری قبر ہے، آج کسی کے لیے میں نے دعا کرنی ہے، کل کیا پتہ کوئی میرے لیے کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، چلے گئے نا بہت سارے، ہمارے بڑے سارے چلے گئے، دعا کرتے ہو نا، کیا کرو، لیکن اپنے والدین سے میرا خیال ہے آپ اوپر نہیں جاتے دعا میں۔ عموماً لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دادے دادی نانے نانی، پہلے بوڑھے وہاں تک جاتے تھے، ہم وہاں تک نہیں جاتے۔ ہاں ایک نسل دعا میں بھی یاد رکھتی ہے، دوسری نسل دعا میں بھی بھول جاتی ہے۔ میرا خیال ہے 2 نسلیں قبر یاد رکھتی ہیں، تیسری نسل قبر بھی بھول جاتی ہے۔ ہم سارے دیکھ لینا، ہمیں بڑوں میں سے کس کس کی قبروں کا پتہ ہے، ادھر ہی دفن ہوئے تھے نا، یہی قبرستان تھے، لیکن ہم ان کی قبریں بھی بھول چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دادے کی قبر کسی کو پتہ ہوگی، پردادوں کی نہیں پتہ، اس سے اوپر بڑوں کی ہمیں قبریں بھی معلوم نہیں۔ ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لوگ ہماری قبریں بھی بھول جائیں گے، لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے، لوگ اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے، اور خدا کے بندوں لوگ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اور کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جایا کرو قبرستان پہ، پھر اللہ ایسی صورتیں بنائے گا کہ قیامت تک تمہاری قبر پہ آنے والے لوگ پر باقی رہ جائیں گے۔ قیامت تک اللہ ایسا، نیک لوگوں کی قبروں کو آپ نے نہیں دیکھا، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، جا کے دعا کرتے ہیں، سعادت سمجھتے اور آ جاتے ہیں۔ ایسے کیا کرو، دنیا میں جایا کرو، ویسے بھی جایا کرو، پھر اللہ شاید ہمارے لیے یہ صورت بنا دے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمیں دعاؤں میں یاد کرنے والا ہو۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔